रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुवस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले सबक में हमने पढ़ा कि तीन किस्म के ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते हैं। उनमें पहला शख्स मुतकब्बिर है, यानी जो गुरूर करता है, घमंड करता है, शेखी खोर है और तकब्बुर करता है। अल्लाह ताला ऐसे शख्स को पसंद नहीं फरमाते हैं। दूसरा शख्स कंजूस है, यानी जो सिर्फ अपने माल को जमा कर करके, सेंध कर करके और गिन गिन के रखता है, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है। और तीसरा वो शख्स है जो रियाकार है, यानी नुमूदो नुमाइश के लिए, दिखावे के लिए, ताकि लोग मुझे बहुत ज्यादा सखी और फयाज समझें, उसके लिए अपने माल को खर्च करता है। तो ये तीन किस्म के लोग अल्लाह ताला को पसंद नहीं हैं। आगे पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाइ शहीदा। बस क्या हाल होगा जिस वक्त की हर उम्मत में से एक गवाह हम लाएंगे और आपको उन लोगों पर गवाह बनाकर लाएंगे। कयामत के दिन अल्लाह ताला काफिरों से पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था जो मेरे अहकामात तुम्हें बताता, मेरा पैगाम तुम तक पहुंचाता? तो काफी साफ इनकार कर देंगे और वो कहेंगे कि अय अल्लाह, हमारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था, हमें कोई भी समझाने वाला नहीं आया था, ना ही कोई नबी, ना कोई रसूल, ना ही दाई, ना मुबल्लिग, कोई भी नहीं आया था जो हमें तेरा पैगाम पहुंचाता। तो अल्लाह ताला फिर उसके बाद तमाम हर उम्मत के पैगंबर को अल्लाह ताला बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे, क्या तुमने मेरा पैगाम इन तक पहुंचा दिया था? तो अंबिया इकराम गवाही देंगे कि अय अल्लाह, हमने तेरा पैगाम इन तक पहुंचा दिया था, तेरे अहकामात इनको बता दिए थे, लेकिन इन्होंने नहीं माना, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? तो अंबिया इकराम कहेंगे कि हाँ या अल्लाह, हमारे पास गवाह है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत। तो अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, यानी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या अंबिया इकराम सही कह रहे? तो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देगी कि या अल्लाह, अंबिया इकराम बिल्कुल सच कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि उस जमाने में तुम थे नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चला कि अंबिया इकराम ने अपनी दावत का फरीजा अंजाम दिया? तो उम्मत मोहम्मदिया कहेगी कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके बारे में बताया। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर गवाह पेश किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और आप गवाही देंगे कि अय अल्लाह, तमाम अंबिया सच्चे हैं और इन्होंने ठीक ठीक तेरा पैगाम, तेरे अहकामात तेरे बंदों को पहुंचा दिए, अपनी उम्मत को पहुंचा दिए। और ये गवाही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की वजह से देंगे, जो कि आप पर नाजिल हुआ, और कुरान में पिछले अंबिया और उनकी कौमों की सरगजिश हस्बे जरूरत बयान की गई है। उसके बाद इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस गवाही पर उसका फैसला हो जाएगा और जो काफिर होंगे उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। यानी इस आयत के जरिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, अहमियत और आपका मुकाम बताया गया है। इसी तरीके से मसनद अहमद की हदीस है, हज़रत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा कि क्या आपने अपने कौम को अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था? तो नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि या अल्लाह, हमने आपका पैगाम इस उम्मत को पहुंचा दिया था, लेकिन इन्होंने नहीं माना। तो उसके बाद उनके कौम के लोगों से पूछा जाएगा कि क्या इन्होंने, यानी नूह अलैहिस्सलाम ने हमारा पैगाम तुम तक पहुंचा दिया था? तो वो साफ इनकार कर देंगे और कहेंगे हमारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था। तो नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला पूछेंगे कि क्या आपके पास कोई गवाह है? तो वो कहेंगे हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत हमारे लिए, हमारे ऊपर गवाह है। तो फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का फरमान है कि यही, इसी तरह हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया है। जैसा कि सूरतुल बकरा आयत नंबर 143 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, वजअलनाकुम उम्मत वजअल वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वस्तन लितकूनु शुहदा अलन नास
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم نے اسی طرح تمہیں افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ کس طریقے سے افضل امت بنایا؟ کہ قبلہ، بہتر قبلہ عطا کیا اور افضل امت بنایا۔ کیوں بنایا؟ تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ تو اس طریقے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی کہ اے اللہ، انبیاء اکرام جو ہیں وہ سچے ہیں اور انہوں نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا تھا، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ اے اللہ، تمام انبیاء نے ٹھیک ٹھیک تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ اسی طریقے سے سورہ حج آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تاکہ رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو یعنی ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہم روز قیامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے ہم انبیاء اکرام کے متعلق گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنا تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر بات ہے۔ کسی اور امت کو یہ پروٹوکول نہیں ملا ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اور اس آیت کے ذریعے سے نبی کی اہمیت، عظمت اور آپ کا مقام پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ تو راوی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، حالانکہ قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے سناؤ۔ تو راوی یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی۔ جب میں اس آیت پر آیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو آپ نے فرمایا اب بس کرو۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ حل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ اکرام نے، یعنی جتنے بھی لوگ تھے، سب نے گواہی دی کہ یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا پیغام، اللہ کے احکامات ہم تک پہنچا دیے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ آپ اس پر گواہ رہنا، اللہم اشہد، اے اللہ آپ اس پر گواہ رہنا۔ تو اس طریقے سے قیامت کے دن نبی کی گواہی پہ بات تمام ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ یعنی جس روز قیامت کے دن جب کافر جہنم کے دہاڑ کو سنیں گے، جہنم کے ہولناکی کو دیکھیں گے، اس کے عذاب کو دیکھیں گے، جہنم کے غیظ و غضب کو دیکھیں گے، یعنی اس کے غصے کو دیکھیں گے، تو وہ ڈر جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اے کاش کہ ہم بھی زمین کے ساتھ ہموار کر دیے جاتے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا انصاف، اللہ کے رسول اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جانوروں سے بھی اس کا بدلہ دلائیں گے۔ یعنی اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس بے سینگ والی بکری کو سینگ دے دیں گے اور فرمائیں گے کہ اس سے بدلہ لے لو۔ اور پھر اس کے بعد تمام جانوروں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم سب مٹی ہو جاؤ، تو وہ سب مٹی ہو کر بالکل ہموار ہو جائیں گے۔ تو جب کافر دیکھیں گے تو کہیں گے اے کاش کہ ہم بھی مٹی ہی ہو جاتے، بالکل ہموار ہو جاتے زمین میں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو کوئی حساب نہیں دینا ہوتا۔ اور اسی طریقے سے سورہ نبا آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ کافر کہیں گے اے کاش کہ ہم مٹی ہوتے۔ یعنی اس وقت انہیں بڑا احساس ہوگا کہ کاش کہ ہم نے دنیا میں انبیاء اکرام کی بات مانی ہوتی، کاش کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے، صرف کاش ہی کاش میں رہ جائیں گے، یعنی ہر چیز میں لگائیں گے اے کاش کہ ہم نے یہ کر لیا ہوتا تو آج ہم جہنم کے عذاب سے بچ جاتے۔ تو اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ذات فی الصدور ہے، وہ دلوں کے رازوں سے واقف ہے، وہ تو حبل الورید ہے، وہ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر انسان سوچا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ رہتا کہ میرا بندہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔
تو وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکیں گے روز قیامت۔ وہ چونکہ انسان ہے تو وہ جھوٹی بات بھی کرے گا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے یہ عمل نہیں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر تالا لگا دیں گے، اور اس کے بعد اس کے اعضاء کو زبان دے دیں گے، اور وہ اس کے تمام اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کے ہاتھ، پیر، منہ، ناک، کان، ہر ایک چیز اس کے خلاف گواہی دے گی۔ ہاتھ کہے گا اللہ اس نے غلط چیز کو چھوا، پیر کہے گا اللہ تعالیٰ یہ غلط چیز کی طرف لے کر گیا، ناک کہے گا اللہ تعالیٰ اس نے غلط چیز سونگا، منہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس نے غلط چیز بولا، کان کہیں گے اللہ تعالیٰ اس نے غلط چیز سنا۔ مطلب ایک ایک چیز اس شخص کے خلاف گواہی دے گی، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز وہ نہیں چھپا سکیں گے، کیونکہ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو اس کو دیکھ لے گا۔ یعنی جو کرامن کاتبین ہمارے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہر وقت 24 گھنٹہ یہ ہماری نقل و حرکت کو، ہمارے قول و عمل کو، قول و فعل کو لکھتے رہتے ہیں۔ ان سے کوئی بھی ایک لمحے کی بھی چیز جو ہے وہ چھپتی نہیں ہے، وہ ہر چیز لکھتے رہتے ہیں، کبھی ان سے بھول نہیں ہوتی ہے، یہ لکھتے رہتے ہیں، اور روز قیامت یہی رجسٹر، یہی نامہ اعمال ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ یعنی اگر ذرہ برابر، اس کو ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں، اگر جس نے وہ بھی کیا ہوگا تو وہ بھی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اور وہ بھی انسان اپنے رجسٹر میں دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ بھی اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لے گا۔ یعنی کوئی بھی چیز نہیں چوکے گی، کوئی بھی چیز نہیں چھوٹے گی، ہر ایک چیز جو ہے وہ بیان کی جائے گی، اور انسان کو اپنے سوالات، اللہ کے بتائے ہوئے سوالات کا جوابات دینا ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح طریقے سے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔